بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پرستی کا شرک، پوسٹ نمبر 1۔ امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ قبروں پر جھکی پڑی ہے، مردوں کو زندہ اور مافوق الاسباب اختیارات کا حامل سمجھ کے پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، انہیں داتا یعنی دینے والا، دستگیر یعنی ہاتھ تھامنے والا، گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا، مشکل کشا یعنی مخلوق کی مشکلات حل کرنے والا، غوث الاعظم یعنی کائنات کا سب سے بڑا پکارے سننے والا اور مدد کرنے والا، غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کے متعلق عقائد ہیں کہ یہ اولاد دیتے ہیں یا ان کے توسل سے اولاد ملتی ہے، یہ قسمت کھری یعنی اچھی کر دیتے ہیں، یہ اقتدار دلا دیتے ہیں، یعنی وہ فوت شدہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا ہے، ان سے یہ قوم اس قدر ڈرتی ہے کہ بہت لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کے یوم پیدائش کو نہیں منایا، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، پھر ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے باہر سے آنے والے اس عقیدے کے حامل سب سے پہلے ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، اور مشہور ہے کہ پہلے داتا کو سلام کر لو۔ ان مردوں سے ڈر اور خوف لوگوں پر اس قدر حاوی ہے کہ ایک خاتون بازار میں سب جگہ دوپٹے کے ہوش کے بغیر چلی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں کوئی قبر آئی تو فوراً سر پر دوپٹہ لے لیتی ہیں کہ حضرت ننگے سر نہ دیکھیں۔ اسی طرح ویگن ڈرائیور سارے راستے بیہودہ گانے چلاتا ہے، لیکن جہاں کہیں قبر دیکھی تو گانا بند کر دیتا ہے کہ حضرت جی ناراض ہو جائیں گے۔ افسوس، زندہ جاوید رب کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ خواتین بازاروں میں سر عام عجیب ترین لباس میں گھومتی ہیں، گاڑیوں والے ہر جگہ اپنے گانے جاری رکھتے ہیں۔ یہ کلمہ گو ساری دنیا کی بدعمالیاں کرتا ہے، اسے اپنے رب کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جہاں قبر دکھائی دے جائے یہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈر اپنی الیکشن مہم کا آغاز کسی مزار سے کرتے ہیں کہ بابا جی کی رحمت اور مدد سے انہیں اقتدار نصیب ہو جائے۔ اندازہ لگائیں کہ مردوں سے ڈر و خوف اور اس کو حاصل اختیارات کے عقائد کا کیا عالم ہو گیا ہے۔ قبر پرستی کس قوم کا عمل تھا؟ قبر پرستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی موجود تھی، اور یہ طرز عمل تھا ہی یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضۃ الذی مات فیہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لابرزوا قبره غیر انی اخشى ان يتخذ مسجدا۔ بحوالہ بخاری کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور۔ ترجمہ: عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی قبر ظاہر کر دی جاتی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں عبادت گاہ نہ بنا لی جائے۔ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب نہا عن بناء المساجد علی القبور واتخاذ الصور فیہا والنہی عن اتخاذ القبور مساجد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، حدثنی جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ ترجمہ: جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ عن عائشہ ام المؤمنین ان ام حبیبہ و ام سلمہ ذکرتا کنیسۃ رأیناها بالحبشۃ فیہا تصاویر فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور
فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحوالہ بخاری کتاب الصلاۃ هل تنبش قبور مشرک الجاہلیہ وَيَتَّخِذُ مَكَانُهَا مساجد۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گرجا حبش میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک مرد ہوتا اور وہ مر جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلق ہوں گے۔ واضح ہوا کہ وفات شدہ افراد کی قبر پر مزار بنا کر اسے عبادت گاہ بنانا یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل تھا۔ یہ اپنے وفات شدہ انبیاء و نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی آپ نے اوپر سن لیا ہوگا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی قبر ظاہر کر دی جاتی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں عبادت گاہ نہ بنا لی جائے۔ یعنی اس بات کا خدشہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قبروں کو عبادت گاہ بنانے کا کام اس امت میں بھی شروع نہ ہو جائے۔ ہر پوجی جانے والی چیز بت کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد بحوالہ الموطا الامام مالک الصلاۃ باب جامع الصلاۃ۔ ترجمہ: یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ بت پرستی ہو یا قبر پرستی، ان کے پیچھے شخصیات ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کردہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جن کی قبریں بنائی جاتی تھیں وہ انبیاء علیہ السلام یا قوم کے نیک لوگ ہوتے تھے۔ بالکل اسی طرح پوجے جانے والے بت بھی شخصیات ہی سے منسوب ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود كانت لكلب بدومة الجندل واما سواع كانت لهذيل واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا واما يعوق فكانت لحمدان واما نصر فكانت لحميرة لألال ذي القلاع اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك تنسخ العلم عبدت بحوالہ بخاری کتاب التفسیر القرآن باب ودن ولا سوعان ولا یغوث ویعوق۔ ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ بت جو قوم نوح میں تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوجے جانے لگے۔ ود قوم کلب کا بت تھا جو دومت الجندل میں تھا، اور سواع حذیل کا، اور یغوث مراد کا، پھر بنی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا، اور یعوق ہمدان کا، اور نصر حمیر کا جو ذی القلاع کے خاندان سے تھا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان نیک لوگوں نے وفات پائی تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی جانے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم ابا ان يدخل البيت وفيه الآلهة فامر بها فاخرجت فاخرجوا سورة ابراہیم واسماعیل في ايديهم الازلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم الله اما والله لقد علموا انهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه بحوالہ بخاری کتاب الحج باب من کبر فی نواحی القعبہ۔ ترجمہ: کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کعبہ کے پاس آئے تو اندر جانے سے انکار کر دیا اور اس میں بت رکھے ہوئے تھے، ان کے نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ نکال دیے گئے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی نکال دیے کہ ان دونوں کے ہاتھ میں پانسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو برباد کرے، واللہ وہ لوگ جانتے ہیں ان دونوں نے کبھی پانسے نہیں پھینکے۔ پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے اطراف یعنی کونوں میں تکبیر کہی اور صلاۃ نہیں ادا کی۔ مشرکین نے مریم صدیقہ کی بھی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت فوجد فیہ سورۃ ابراہیم وسورۃ مریم فقال اما لهم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ هذا ابراہیم مصور فما له يستقسم۔ بحوالہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اور مریم صدیقہ رحمت اللہ علیہا کی تصویریں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا، حالانکہ وہ سن چکے تھے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی گئی، پھر وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ اپنی قوم کے جس فرد کو وہ نیک سمجھتے تھے ان کے نام کے بھی بت بناتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولی اللات والعزى کان اللات رجلا یلت سویق الحاج۔ بحوالہ بخاری کتاب تفسیر القرآن، باب افرأیتم اللات والعزى۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لات اس شخص کا نام ہے جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ واضح ہوا کہ کھڑا بت ہو یا قبر کی شکل میں لیٹا بت، دراصل عبادت کسی شخصیت کی ہو رہی ہوتی ہے۔ جاری ہے، اگلی قسط میں بتایا جائے گا کہ انہیں کیا سمجھ کر پکارا جاتا تھا۔